اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنے لیسن نمبر 10 کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ جو ہم نے ووکیبلری جو الفاظ لرن کیے تھے وہ اسماء اشارہ تھے۔ اسماء اشارہ سے مراد یہ ہے کہ جو اشارہ کرنے کے لیے قریب اور دور کی چیزوں کے لیے استعمال کی جاتے ہیں، جس طرح دس اور دیٹ ہے، یا اردو میں یہ اور وہ ہے۔ تو یہ الفاظ ہم نے دیکھے تھے کہ یہ مذکر کے لیے الگ ہوتے ہیں، مؤنث کے لیے الگ ہوتے ہیں، واحد کے لیے الگ، اور جمع کے لیے الگ، اور تثنیہ کے لیے الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ تھے الفاظ ہاذا اور ہاذیہی، ہاؤلائی، ذالکا، تلکا، اولئکا، الذی، اللتی اور الذین۔ آج کے جو الفاظ ہیں وہ ہے ورڈز آف ٹائم اینڈ پلیس، یعنی زمان و مکان کے الفاظ جو جگہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور وقت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے تحتا۔ تحتا کا مطلب ہے نیچے، فوقا اوپر، قبلہ پہلے، بعدا بعد میں۔ قبل اور بعد یہ اردو کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ بینا درمیان، دونا ساتھ، عندہ ساتھ، نزدیک، پاس، سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یمین دائیں اور شمال بائیں طرف۔ یہ آج کے الفاظ ہیں، ان کو لرن کیجئے۔ تحتا، فوقا، قبلہ، بعدا، بینا، دونا، عندہ، یمین اور شمال۔ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا مرکب اضافی، یعنی دو یا دو سے زیادہ الفاظ جب آپس سے ملتے ہیں تو ڈیفرنٹ قسم کے کمبینیشنز وہ بناتے ہیں۔ تو ان میں ایک کمبینیشن مرکب اضافی تھا۔ یہ ہم نے دیکھا کہ ایسا مرکب ہوتا ہے جس میں ایک اسم کی نسبت ہم دوسرے اسم سے قائم کرتے ہیں۔ یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، رسول کی نسبت ہم نے قائم کی اللہ کی طرف۔ اللہ کی کتاب، کتاب کی نسبت ہم نے قائم کی اللہ کی طرف۔ تو یہ ایسا مرکب کو ہم مرکب اضافی کہتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے پڑھا تھا کہ تاکہ ترجمہ کرتے وقت ہمیں یہ آسانی ہو، یہ اندازہ ہو اور یہ پتہ چل سکے کہ ترجمے کے اندر کا، کی کے الفاظ کہاں سے آگے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب، دیکھنے میں جو دو الفاظ ہیں لیکن ترجمہ کرتے وقت ہم انہیں 3 الفاظ میں کرتے ہیں۔ تو یہ 3 الفاظ کا ترجمہ اس مرکب کی وجہ سے بنتا ہے، اس کمبینیشن کی وجہ سے بنتا ہے۔ جب ہم الفاظ کو اس خاص طریقے سے جوڑتے ہیں، خاص طریقے سے یہ مرکب بناتے ہیں، تو ترجمے کے اندر یہ الفاظ کا خود بخود اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہم لاسٹ ٹائم پڑھ چکے تھے۔ عربی میں اسے مرکب اضافی کہتے ہیں، اور جس کے دونوں جو اس کے حصے ہیں ان کو مضاف اور مضاف الیہ کہا جاتا ہے۔ اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے جیسے اللہ کی کتاب، لیکن عربی میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ یہ ساری بات ہم لاسٹ ٹائم دے چکے تھے، یہ صرف ریویژن کے لیے، دہرانے کے لیے میں نے اس کو بیان کیا ہے۔ باقی آپ حضرات اس میں پڑھ کے دوبارہ سے اس کو ریوائز کر سکتے ہیں، اور قرآن مجید میں جتنے بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس مرکب کے تقریباً اس کی کافی ساری مثالیں ان جو صفحات پر موجود ہیں۔ آپ اس کو دوبارہ ریوائز کر سکتے ہیں اور دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم اگلا مرکب پڑھیں گے، اس کو مرکب توصیفی کہا جاتا ہے۔ مرکب توصیفی یعنی 2 الفاظ سے کمبینیشن، 2 الفاظ یا 2 سے زیادہ الفاظ کا آپس میں اس طرح ملنا جس میں ایک اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہو، ایک اسم کی تعریف کی جا رہی ہو یا کوئی برائی بیان کی جا رہی ہو، اور دوسرا اسم جو ہے وہ اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہو۔ تو اس طرح کے کمبینیشن کو ہم مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ جس اسم کی، جس ناؤن کی اچھائی یا برائی کو، اچھی یا بری بات بیان کی جائے اس کو موصوف کہتے ہیں۔ یعنی وہ ناؤن جس کی ہم کوئی اچھی یا بری بات بیان کر رہے ہیں اس کو موصوف کہیں گے، اور جو اچھی یا بری بات بیان کی جا رہی ہے اس کو ہم صفت کہیں گے۔ انگریزی میں سے ایڈجیکٹو کہتے ہیں، اور اردو کے اندر بھی صفت ہی کہتے ہیں، عربی کے اندر بھی صفت ہی کہتے ہیں۔
اس کے پہلے جز کا نام، یعنی جس چیز کی یا جس شخص کی کوئی صفت ہم بیان کر رہے ہیں کہ خوبی یا برائی بیان کر رہے ہیں، اس کو ہم موصوف کہیں گے، اور دوسرے جز کا نام صفت ہوتا ہے، جو خوبی یا جو برائی ہم بیان کر رہے ہیں اس کا نام صفت ہے۔ اردو زبان میں صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے۔ مثلا ہم کہیں گے نیک لڑکا، اچھا طالب علم۔ اب اس میں دیکھیں کہ صفت پہلے آئی، نیک صفت ہے، اس کی خوبی ہے، اچھا طالب علم، اچھا اس کی خوبی ہے۔ تو اردو میں اس کی ترتیب یہ ہے کہ ہم صفت پہلے لے کے آئیں گے اور موصوف بعد میں، لیکن عربی زبان میں موصوف پہلے آئے گا اور صفت بعد میں، جیسے الولد الصالح، الولد کا مطلب لڑکا، بچہ، صالح نیک، اردو میں کہیں گے نیک لڑکا، اور جبکہ انگریزی میں اس میں عربی میں کہیں گے الولد الصالح۔ تو یہ الولد جو موصوف جو ہے وہ پہلے ہے، اور صالح جو صفت جو ہے وہ بعد میں ہے۔ تو یہ عربی زبان کی ترتیب یہ ہے۔ اب اس کو سمجھیے کہ اس کا فرق، یعنی کیا فرق پیدا ہوتا ہے، اس کو پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ترجمے کے اندر ہمیں یہ سہولت پیدا ہوگی کہ ہم نے ترجمہ اس کا کس طرح کرنا ہے۔ جیسے الولد الصالح آئے گا تو ہم ترجمہ کریں گے نیک لڑکا، کیونکہ ہم سمجھ چکے ہیں کہ اردو زبان میں صفت پہلے آتی، صفت کا ترجمہ پہلے کریں گے اور موصوف کا ترجمہ بعد میں کریں گے، کیونکہ اردو کی ترتیب یہی ہے۔ تو مرکب توصیفی کا قاعدہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ صفت اور موصوف، یعنی جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے اور جو خوبی بیان کی جا رہی ہے، وہ دونوں چار لحاظ سے بالکل ایک جیسے ہونے چاہیے، ان کی کوارڈینیشن ہونی چاہیے، ہر لحاظ سے۔ وہ چار معیار ہیں جن کے لحاظ سے وہ کوارڈینیٹ کرنے چاہیے، ایک ہی طرح کے ہونے چاہیے۔ پہلی بات جو ہے وہ جنس سے مراد ہے کہ مذکر ہیں یا مؤنث ہیں، یعنی موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی مذکر آئے گی، موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث آئے گی۔ دوسری بات یہ ہے عدد کا مطلب ہے کہ واحد ہیں یا جمع ہیں، واحد ہیں، تثنیہ ہیں یا جمع ہیں۔ موصوف اگر واحد ہے صفت بھی واحد آئے گی، موصوف اگر تثنیہ ہے یعنی دو ہے، ڈوئل ہے، تو صفت بھی ڈوئل آئے گی۔ موصوف اگر جمع ہے تو صفت بھی جمع آئے گی۔ وسعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی کامن ناؤن ہے یا پراپر ناؤن ہے۔ موصوف اگر اس میں نکرہ ہے یعنی کامن ناؤن ہے تو صفت بھی کامن ناؤن آئے گی، اور موصوف اگر پراپر ناؤن ہے، اس میں معرفہ ہے، تو صفت بھی اس میں معرفہ پراپر ہی آئے گی۔ یہ آپس میں ان کا اختلاف نہیں ہو سکتا، جب تک یہ چار شرطیں پوری نہ ہوں یہ صفت موصوف نہیں بنے گا، اور اس کا ترجمہ بھی اس طرح نہیں کیا جائے گا۔ اور اعراب ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیا حالت رفع کے اندر ہے، یہ حالت نصب کے اندر ہے، یہ حالت جر کے اندر ہے۔ اگر موصوف حالت رفع میں ہے تو صفت بھی حالت رفع میں ہوگی، موصوف حالت نصب میں ہے تو صفت بھی حالت نصب میں ہوگی، موصوف اگر حالت جر میں ہے تو صفت بھی حالت جر میں ہوگی۔ صفت جو ہیں یہ سارے کے سارے موصوف کے مطابق ہوتے ہیں، اس کے تابع ہوتے ہیں، جس طرح کا موصوف ہوگا صفت بھی ہم ایسے ہی بیان کریں گے۔ اب دیکھیں اس کی ایگزامپلز آپ سمجھ سکتے ہیں۔ الولد الصالح، نیک لڑکا، الولد یہ لفظ جو ہے یہ مذکر ہے، الصالح یہ بھی مذکر ہے، اور یہ لفظ جو ہے یہ واحد ہے، یہ بھی واحد ہے۔ یہ لفظ جو ہے پراپر ناؤن ہے، الف لام لگا ہوا، ہم پڑھ چکے ہیں اس کے پراپر ناؤن ہے۔ الصالح یہ بھی پراپر ناؤن ہے، یہ حالت رفع کے اندر ہے، چونکہ اس کے آخر میں آپ کو پیش نظر آ رہی ہے تو یہ حالت رفع کے اندر ہے، تو الصالح بھی حالت رفع میں ہے۔ چاروں لحاظ سے ان کی مطابقت اور کوارڈینیشن قائم ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرکب توصیفی ہے۔ اگر یہاں پہ ہوتا ولد الصالح تو یہ مرکب توصیفی ہرگز نہ بنتا، بلکہ مرکب اضافی بن جاتا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے صالح کا بیٹا، صالح کا بچہ، صالح کا لڑکا، سمجھے؟ تو یہ اس لیے ان کا جانا، اب جبکہ اس صورت کے اندر اس کا ترجمہ ہوگا نیک لڑکا، نیک لڑکا۔ اب یہاں پہ الولدان الصالحان، الولدان الصالحان، الولدان کیا ہے؟ یہ تثنیہ ہے، الصالح کیا ہے؟ یہ بھی تثنیہ ہے۔ جنس ان کی کیا ہے؟ دونوں مذکر ہیں۔ اور وسعت کیا ہے؟ یعنی اس میں معرفہ ہے یا اس میں نکرہ ہے؟ دونوں اس میں معرفہ ہیں۔
اور اعراب کیا ہیں یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان کے اعراب جو ہے الف نون اگر لگا ہو تو یہ حالت رفع کے اندر ہوتا ہے، تو دونوں حالت رفع کے اندر ہیں۔ الاولاد الصالحون، الاولاد یہ کیا ہے؟ مذکر ہے، الصالحون مذکر ہے، الاولاد جمع ہے، الصالحون بھی جمع ہے، الاولاد اس میں معرفہ ہے، الصالحون بھی اس میں معرفہ ہے۔ اعراب کیا ہے کہ ان دونوں پہ حالت رفع میں اس پہ پیش ہے اور یہاں پہ واو نون ہے، ہم نے دیکھا کہ واو نون حالت رفع کی علامت ہے۔ البنت الصالحہ، البنت یہ مؤنث ہے، فیمیل ہے، الصالح بھی مؤنث ہے، فیمیل ہے، اور البنت واحد ہے، یہ بھی واحد ہے، البنت اس پہ معرفہ ہے، یہ بھی اس پہ معرفہ ہے، البنت حالت رفع میں ہے اور یہ بھی حالت رفع میں ہے۔ اس طرح البنتان الصالحتان، یہ دونوں یہ کیا ہیں؟ تثنیہ ہیں، اور دونوں جو ہیں یہ مؤنث ہیں، یہ دونوں الفاظ مؤنث ہیں، دونوں الفاظ تثنیہ ہیں، دونوں الفاظ اس میں معرفہ ہیں، اور دونوں الفاظ جو ہیں اپنی حالت رفع کے اندر ہیں۔ اس طرح البنات الصالحات، البنات جمع ہے، بنت کی جمع جو ہے بنات، اس میں یہ ہم پڑھ چکے ہیں irregular جو پلورل ہیں، تو البنات دونوں جمع ہیں، دونوں یہ اس میں معرفہ ہیں، اور دونوں جو ہیں یہ حالت رفع کے اندر ہیں۔ تو یہ ان چار چیزوں میں ان کی مطابقت ہونی چاہیے، جنس، عدد، وسعت، اعراب۔ جنس سے مراد ہے مذکر ہے یا مؤنث ہے، عدد سے مراد ہے واحد، تثنیہ اور جمع، اور وسعت سے مراد ہے کہ کیا اس میں معرفہ ہے یا نکرہ ہے، اور اعراب سے مراد یہ ہے کہ کس حالت میں ہے، حالت رفع میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں ہے۔ اس میں البتہ ایک ایکسیپشنز ہوتی ہے، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ ایکسیپشنز یہ ہے، یہ ٹیکنیکل الفاظ میں سمجھاتا ہوں، جمع مکسر غیر عاقل کی صفت واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے۔ جمع مکسر کا مطلب یہ ہے کہ irregular plural، جو ریگولر پلورل ہے ان کی ایسے نہیں ہوگی، جو irregular plural جیسے الکتب، الاقلام یہ آ رہے ہیں، کتاب کی جمع جو ہے الکتب ہے، کتاب کی جمع کتابون نہیں ہوتا، کتب، قلم کی جمع اقلام ہے، قلم کی جمع بھی قلمون نہیں ہوگا، اقلام، تو یہ جمع مکسر ہے۔ اگر غیر عاقل، غیر عاقل کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں اور جنات کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ان کو ہم غیر عاقل کہتے ہیں، انسانوں اور جنوں کو عاقل کہتے ہیں، اور انسانوں اور جنات کے علاوہ باقی جتنی بھی مخلوق ہے ان کو، یا جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو ہم غیر عاقل کہا جاتا ہے۔ تو جمع مکسر غیر عاقل یعنی لفظ اگر جمع مکسر ہو، irregular plural ہو، اور انسان اور جن کے علاوہ کوئی اور چیز ہو، وہ اگر آ جائے تو اس کی صفت جو ہے اس کو ہم واحد لے کے آئیں گے اور مؤنث لے کے آئیں گے، اس میں پھر یہ ان چیزوں کی کوآرڈینیشن نہیں ہوگی۔ جیسے الکتب چونکہ جمع مکسر ہے اور غیر عاقل ہے تو اس کی صفت آئے گی واحد آئے گی اور مؤنث آئے گی، الکتب الجدیدہ، الجدیدہ مؤنث بھی ہے اور واحد بھی ہے۔ جیسے الاقلام یہ بھی irregular plural ہے، جمع مکسر ہے، غیر عاقل ہے، اب اس کی صفت واحد آنی ہے، تو یہ الطویلہ، اور مؤنث بھی آنی ہے، الطویل نہیں ہوگا، الطویلہ، تو یہ مؤنث ہے۔ تو یہ اس میں ایک ایکسیپشن ہے جس کا ہمیشہ خیال رکھا جاتا ہے، اور باقی سارے الفاظ جو ہیں ان میں ہم یہ چاروں کوآرڈینیشن دیکھیں گے، جنس کی، عدد کی، وسعت کی اور اعراب کی، تو پھر یہ مرکب توصیفی بنے گا۔ مرکب توصیفی سے مراد جس میں ایک اسم جو ہے دوسرے اسم کی کوئی صفت بیان کر رہا ہو، اچھی ہو یا بری، اس کو ہم مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ جس کی صفت، جس کی خوبی یا برائی بیان کی جا رہی ہو اس کو موصوف کہتے ہیں، اور جو خوبی برائی بیان کی جا رہی ہے وہ صفت کہلاتی ہے۔ تو یہ ہے مرکب توصیفی۔ اب دیکھیں یہ سارے الفاظ مرکب توصیفی، العمل الصالح اچھا عمل، نیک عمل، شجرۃ مبارکہ مبارک درخت، متاع قلیل۔ اب ترجمہ کرنے میں ہمیں آسانی ہو گئی کہ ہم اس کو بڑی ایزیلی ترجمہ کر سکتے ہیں اگر ہمیں اس رول کا، اس قاعدے کا پتہ ہو۔ متاع قلیل بڑا قلیل سامان، عارضی سامان، دنیا کو متاع قلیل کہا جاتا ہے کہ بہت عارضی جگہ ہے رہنے کی۔ اجر عظیم بہت بڑا اجر، الصراط المستقیم سیدھا راستہ۔ دیکھیں اگر یہاں پہ ہوتا صراط المستقیمی
تو یہ مرکب اضافی بن جاتا، اس کا مطلب بنتا مستقیم کا راستہ، تو بالکل غلط ترجمہ ہو جاتا. تو یہ اصل میں ہے سیدھا راستہ، تو اس کے لیے ہمیں لکھنا پڑے گا الصراط المستقیم. الدین الخالص اگر ہوتا دین الخالصی تو پھر یہ مطلب خالص کا دین، ترجمہ یہ کرنا پڑتا. تو اگر ہم یہ ترجمہ خالص دین کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہوگا الدین الخالص. اسوۃ حسنہ اچھی مثال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قرآن مجید میں اسوۃ حسنہ کہا گیا ہے. الدار الاخرہ آخرت کا گھر، الدار الاخرہ کلمۃ طیبہ پاک کلمہ، عباد مکرمون نیک بندے، نساء مومنات مومن عورتیں، النجم الثاقب بڑا روشن چمکدار ستارہ، رب غفور معاف کرنے والا رب، بلد طیبہ پاکیزہ شہر، غلامان یتیمان دو یتیم لڑکے، عینان نضاختان دو چشمے بہت جو بھرے ہوئے ہوں، آیات بینات بڑی واضح نشانیاں، صحف مکرمہ بڑے تکریم والے عزت والے پاکیزہ صحیفے، کتب قیمہ اور جو بڑی قیمتی کتابیں. تو الولد الصالح، اب اس میں اس نے کہا کہ اس میں آپ نے کرنی ہے کریکشن کرنی ہے کہ یہاں پہ جو بھی ہیں کچھ اس میں غلطیاں ہیں مسٹیکس ہیں وہ کریکشن کرنی ہے. ایک دو میں بتا دیتا ہوں، باقی آپ اس کی پریکٹس کیجئے گا. جیسے دیکھیے الولد الصالح، ولد کیا ہے؟ مذکر ہے، تو اس کی صفت مذکر آنی چاہیے لیکن صفت یہاں پہ مؤنث آئی ہے، یہ اس پہ مسٹیک ہے. تو یہ ہونا چاہیے تھا الولد الصالح، الولد الصالح، تو یہ صفت مؤنث آنی چاہیے چونکہ مذکر آنی چاہیے چونکہ یہ بھی مذکر ہے. جس طرح یہ البنت یہ مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث آنی چاہیے تھی. تو اس قسم کی مسٹیکس ہیں اس میں، تو یہ اس کو آپ پڑھیے اور پڑھنے کے بعد کوشش کیجئے کہ اس کو آپ حل کر سکیں. اس کے بعد ہم یہ لیسن پڑھ رہے تھے تو یہ مرکب توصیفی کے ایک اور بک سے بھی میں نے اس میں کچھ ایڈ کر دیا ہے تاکہ مزید وضاحت ہو جائے. اس کو بھی یہ سیلف سٹڈی آپ کی سیلف سٹڈی کے لیے، تو اس میں یہ فائل آپ کے ساتھ جب شیئر کی جائے گی تو اس کو آپ ضرور پڑھیے گا چونکہ اس میں قرآن کریم سے ساری مثالیں دے دی گئی ہیں. الفوز المبین، الخسران المبین، الفضل المبین، الحق المبین، الیوم الاخر، الصراط المستقیم، القوم الظالمون، اجر کبیر، اجرا حسنا، ثمنا قلیلا. یہ ساری مثالیں قرآن مجید کی تقریباً یہاں پہ جمع کی گئی ہیں، اس لیے اس کو ضرور پڑھیے گا تاکہ آپ کی ریویژن بھی ہو جائے اور اس پہ اچھی آپ کی مشق بھی ہو جائے اور یہ لیسن جو ہے اچھی طرح آپ کو سمجھ آ جائے. قرآن مجید کی کچھ صورتیں ہم پڑھ چکے تھے، تو آج جس سورہ سے ہم آغاز کریں گے وہ سورہ ہے قریش. سورۃ قریش یہ مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی. قریش آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کا ایک بڑا قبیلہ تھا اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا. تو یہ بھی مکہ مکرمہ کی اس دور کی صورت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جاری تھی اور اللہ رب العزت مختلف اسالیب کے ساتھ مختلف اسلوب میں اہل مکہ کو اہل قریش کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ اللہ رب العزت کے تم پر بڑے احسانات ہیں، تو اس احسانات کا حق یہ ہے اور اس کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ تم اس رب پر ایمان لے آؤ جس رب کی وجہ سے تمہیں یہ سارے انعامات ملے ہیں. تو قریش کے لوگوں پر یہ کیونکہ پورے عربیہ کی جو لائف تھی ایک ٹرائبل لائف تھی، اس کے اندر کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی، یہ کسی گورنمنٹ حکومت نام کی کسی چیز سے یہ لوگ آشنا نہیں تھے. قبائلی نظام تھا، سرداری نظام تھا، ہر قبیلے کا ایک سردار ایک چیف ہوتا تھا جس کے تحت پورا قبیلہ کام کرتا تھا اور کوئی حکومت نام کی چیز یہاں اس علاقے کے اندر موجود نہیں تھی. لوگوں کا جو ذریعہ معاش تھا بہت زیادہ قبائل کا ذریعہ معاش وہ لوٹ مار تھا، یعنی اپنے علاقے سے گزرنے والے وہ قافلوں کو لوٹتے اور اس پر گزارا کرتے کیونکہ بے آب و گیا وادی تھی، کوئی زراعت کی بھی چیزیں موجود نہیں تھی، بنجر پہاڑ تھے یا صحرا تھے، دو ہی چیزیں تھیں، یا بنجر پہاڑ اور یا صحرا. تو وہاں پہ زراعت کا ہونا تو ممکن نہیں تھا، بہت کم علاقے تھے جہاں کچھ نخلستان
کچھ زرعی زمینیں موجود تھیں، ادروائز تو پورے کا پورا عرب جو تھا وہ صحرا اور بنجر پہاڑ تھے۔ ان ساری حالات میں ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی ہے، اپنی اولاد کو جب بسایا ہے اس علاقے کے اندر، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی ہے کہ یا اللہ ان کو کھلا اور پھلوں کا رزق عطا فرما اور ان کو امن عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے وہ دعا قبول فرمائی۔ تو اس علاقے میں خاص طور پر یہ حجاز کا جو علاقہ ہے، مکہ اور مدینہ کے علاقہ، یہاں اللہ نے امن و امان نصیب فرمایا اور ان کے لیے رزق کا عجیب بندوبست فرمایا۔ وہ بندوبست یہ تھا کہ ان کے لیے تجارت کے راستے کھول دیے۔ تجارت ان کا مین پیشہ جو تھا، اہم پیشہ جو پروفیشن ان کا تھا قریش کا، وہ تجارت تھا۔ اور تجارت کے لیے ان کو اللہ نے کہتے ہیں، اللہ نے یہ سنا لإیلاف مانوس کر دیا، یعنی ان سے اس کی وابستگی قائم کر دی، ان کے دلوں کے اندر، قریش کے دلوں کے اندر تجارت کی محبت پیدا کر دی۔ تو کسی چیز کے ساتھ آپ کا لگاؤ ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، وابستگی پیدا ہو جائے، یہ بھی اللہ رب العزت کا احسان ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں اپنے اس احسان کو بیان کر رہے ہیں قریش کو کہ دیکھو میں نے تمہارے دلوں کے اندر مانوس کر دیا، محبت پیدا کر دی، وابستگی پیدا کر دی۔ کس چیز کی؟ ایلافہم، ان کو مانوس کر دیا رحلت الشتاء والصیف، سفر سے، سردی کے اور گرمی کے، رحلہ سفر، شتاء سردی، صیف گرمی، یعنی لإیلاف قریش کی اس وابستگی کے سبب، ان کو مانوس کرنے کی وجہ سے یا اس کے سبب سے۔ کیا مانوس کرنا؟ سردی اور گرمی کے سفروں سے۔ یہ سفر کیا تھے کہ قریش ڈیفرنٹ علاقوں کے اندر جاتے تھے اپنے تجارتی قافلے لے کے، تو انہوں نے ڈیفرنٹ روٹس رکھے ہوئے تھے۔ گرمیوں کے زمانے میں ان کے قافلے شام اور فلسطین کی طرف جاتے ہیں، چونکہ گرمیوں کے زمانے میں وہاں کا موسم بہتر ہوتا تھا، شام اور فلسطین کا، اور سردیوں کے زمانے میں یہ اپنے قافلے یمن اور اس علاقوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، چونکہ سردیوں میں وہاں کا موسم بہتر ہوتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ کہا کہ یہ میں نے تم پر احسان کیا، ایک تو تمہارے لیے یہ راستے کھول دیے، اور راستہ ان کے لیے کس طرح کھلا کہ راستے کے جتنے قبائل تھے، جہاں جہاں سے انہوں نے گزرنا ہوتا تھا، بجائے اس سے کہ وہ قبائل لوٹ مار کرتے، وہ قبائل ان کو پروٹوکول دیتے تھے۔ وہ پروٹوکول کس وجہ سے تھا؟ کعبہ کی وجہ سے۔ اب اس احسان کو اللہ یاد کروا رہے ہیں کہ دیکھو کعبہ کی وجہ سے تم کو یہ پروٹوکول ملا، تم کو یہ امن و امان ملا، راستے کے سارے لوگ، سارے قبائل بجائے سے کہ لوٹ مار کریں، تم کو نقصان پہنچائیں، وہ تمہیں پروٹوکول دیتے ہیں، تمہاری ریسپیکٹ کرتے ہیں اور تمہیں راستہ فراہم کرتے ہیں، تمہاری ہیلپ کرتے ہیں، تمہارا ساتھ دیتے ہیں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ تو یہ ایک ایسا احسان ہے، یہ ایک ایسا چیز ہے جس کا تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ باقی قبائل کو یہ سہولت میسر نہیں ہے۔ ان کو یا تو ان سے معاہدہ کرنا پڑتا تھا، یا ان کو کوئی رقم دینی پڑتی تھی، یا ان سے جنگ کرنی پڑتی تھی وہاں سے گزرنے کے لیے، جبکہ قریش کی یہ صورتحال نہیں تھی۔ قریش بلا خوف و خطر، بغیر کسی خوف کے پورے عرب میں سفر کرتے تھے، اور جب جو ہی انہیں پتہ چلتا کہ یہ قریش میں سے ہیں تو وہ لوگ ان کو رسپیکٹ دیتے اور ان کو پروٹوکول دیتے اور ان کو وہ راستے کی امن و امان فراہم کرتے، اسباب بھی فراہم کرتے۔ یہ وہ اتنا بڑا احسان ہے جس کی اس صورت کے اندر ان کو یاد دلائی گئی ہے کہ قریش کو مانوس کرنے کے سبب، کس کو مانوس کرنا؟ گرمی اور سردی کے سفر سے۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ اس کا شکر یہ ہے، فَلْيَعْبُدُوا، پس تمہیں چاہیے، پس تمہیں چاہیے، یعبدو، کہ وہ عبادت کریں، رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی۔ اب یہ ایک یعنی تاریخی حقیقت ہے کہ قریش خالق کو مانتے تھے۔ قریش نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کعبہ جو ہے بتوں کا گھر ہے۔ قریش اس بات کو مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات موجود تھیں۔ قریش اس بات کو سمجھتے تھے کہ خالق ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے، اور یہ گھر بھی اس خالق کا ہے۔ اب دیکھیں گے نا، جب اگلی صورت کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جب وہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ابرہہ کا لشکر آتا ہے، تو اس وقت یہ بڑا کلیئر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں عبد المطلب، کہ یہ گھر جس کا ہے وہ اس کو بچائے گا، جو اس کا مالک ہے وہ اس کو بچائے گا۔ تو ان کو یہ بات بڑی اچھی طرح یہ ان کے علم کے اندر تھی کہ اس گھر کا مالک اللہ ہے، جو اس پوری کائنات کا خالق ہے۔ تو اللہ نے کہا، اور بتوں کو وہ صرف یہ سمجھتے تھے کہ بت جو ہے ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں، اللہ کی قربت اور محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، بتوں کو ایک ذریعہ سمجھتے تھے۔
اصل خالق اللہ ہی کو مانتے تھے، تو اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو جس گھر کی وجہ سے تمہیں یہ عزت حاصل ہوئی، شرف حاصل ہوا، عظمت حاصل ہوئی، اور یہ تمہیں بھوک سے یعنی امن ملا، خوف سے امن ملا، تو کم از کم اس کا حق یہ بنتا ہے کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو، نہ کہ بتوں کی۔ چلے کچھ اور نہ صحیح، کچھ دینی تمہیں مسئلہ اگر نہیں سمجھ آتا تو دنیاوی طور پر یہ دیکھ لو کہ تمہیں جو اتنے جو فضائل ملے ہیں، اتنی جو پروٹیکشن ملی ہے، پروٹوکول ملا ہے، جو عزت ملی ہے پورے عرب کے اندر، وہ اس گھر کی وجہ سے ہے، چونکہ تم اس گھر کے متولی ہو، تم اس گھر کے کسٹوڈین ہو، سارے لوگ ایز اے کسٹوڈین تمہاری عزت اور احترام کرتے ہیں، تو جس کا گھر ہے تو پھر تمہارا حق بنتا ہے کہ اس کی عبادت کرو اور تم اس کی طرف توجہ دو اور بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو۔ فَلْيَعْبُدُوا، پس تمہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں، رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی۔ کون سا رب؟ الذی، جس نے اطعمہم، انہیں کھانا دیا، اطعم کھانا دیا، ہم انہیں، من جو، بھوک سے، یعنی عرب جہاں پہ کو اس کی زراعت کا نام و نشان نہیں ہے، بے آب و گیا وادی ہے، بنجر پہاڑ ہیں، صحرا ہے، اس حالت کے اندر بھی تمہیں بھوک نہیں آنے دی تم پر، تجارت کے ذریعے سے تمہیں رزق عطا فرمایا، وآمنہم من خوف، اور انہیں امن دیا خوف سے، یعنی باقی قبائل کو یا باقی جو لوگ ہیں جس سے انہیں خوف رہتا ہے لوٹ مار کا، قتل و غارت کا، یہ خوف تمہیں نہیں ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے، اس گھر کی وجہ سے، چنانچہ اس کا حق بنتا ہے کہ تم اس گھر کے مالک کی عبادت کرو۔ تو یہ سورہ قریش کا میسج ہے اس زمانے میں قریش کے لیے۔ ہمارے لیے اس میں کیا میسج ہے کہ ہمیں بھی جو بھی نعمت میسر ہوتی ہے، جو بھی راحت میسر ہوتی ہے، جو فضیلت میسر ہوتی ہے، عزت احترام میسر ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھی اللہ رب العزت کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی کرم کی وجہ سے ہوتا ہے، ہماری کسی کوالٹی یا کسی خوبی کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اگر اللہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں بھی اگر کوئی عزت، کوئی احترام، کوئی ریسپیکٹ اور کوئی فضیلت، کوئی سٹیٹس ملے تو اس کا حق یہ ہے کہ جس کی طرف سے وہ ملا ہے، اصل میں وہ اللہ کی طرف سے ملا ہے، اصل میں اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی سارا ممکن ہوا ہے، تو ہمیں بھی اس کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ڈائریکٹ میسج قریش کے لیے ہے، ان ڈائریکٹ میسج جو ہے ہم سب کے لیے ہے کہ ہمیں بھی اگر کوئی اس طرح کی نعمت یا فضیلت یا راحت یا امن ملتا ہے تو ہمیں بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اصل مسبب الاسباب اسی کی ذات ہے، اسی کی وجہ سے سارا ممکن ہوتا ہے۔ اگلی سورہ فیل ہے۔ فیل کا مطلب ہوتا ہے ہاتھی۔ ہم نے دیکھا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے یہ، جس زمانے میں یمن کے جو گورنر تھا ابرہا، اس نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ پر حملہ کیا، اور لشکر بھی بہت، ہاتھی تو خیر چند ایک تھے، لیکن جو اس کی فوج کی تعداد کم و بیش 60,000 بیان کی جاتی ہے، 60,000، جبکہ مکہ کی کل آبادی چند ہزار سے زیادہ نہیں تھی۔ تو یہ ممکن نہیں تھا ان لوگوں کے لیے کہ وہ اس طرح ان کا براہ راست مقابلہ کر سکتے۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد میں اس کی تھوڑی وضاحت کی کوشش کروں گا کہ اس میں ہمارے لیے میسج کیا ہے۔ کا مطلب ہوتا کیا، لم نہیں، علم ترا، اور ترا کا مطلب ہوتا دیکھنا، کیا تو نے نہیں دیکھا۔ یہ جملہ اس موقع پہ بولا جاتا ہے جب کسی ایسی بات کا بیان کیا جا رہا ہو جو بڑی واضح انڈرسٹوڈ ہو اور پورے اس علاقے کے اندر ایک تاریخی بات کے طور پر مشہور ہو اور لوگ اس کو جانتے ہوں، وہ بڑی کلیئر ہو، کسی تصدیق کی ضرورت نہ ہو۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سال میں پیدا ہوئے ہیں یہ اسی سال کا واقعہ ہے، تو یہ زیادہ دیر کی بات نہیں تھی، عرب کا بچہ بچہ اس کو جانتا تھا۔ علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کہ تم نے نہیں دیکھا، کیفا کیسا، فعلا کیا، ربو کا تمہارے رب نے، بھی اصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ، کیا، لم نہیں، ترا تم نے دیکھا، کیفا کیسا، فعلا کیا، ربو کا تمہارے رب نے، بھی اصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ۔ اب یہ دیکھیے، یہ اصحاب الفیل یہ مرکب اضافی بن رہا ہے جو ہم نے پڑھا ہے، ہاتھی والے، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ علم کیا نہیں، کیا، لم نہیں، یجعل کر دیا،
یجعل کر دیا اس نے قیدہم ان کا داؤ، ان کی تدبیر، قید کہتے ہیں تدبیر کو، مکر کو، داؤ کو، چال کو. وہ ایک چال تھی ان کی اہل یمن کی کہ ہم کسی طرح کعبہ کو ڈسٹرائے کر دیں. ان کی ایک تدبیر وہ لے کے آئے تھے، بہت بڑی فوج اور ہاتھی. تو وہ ایک تدبیر اللہ کہتا ہے فی تذلیل، اس کو ہم نے بیکار کر دیا. کیا ہم نے ان کا داؤ، ان کی تدبیر، ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا، ضائع نہیں کر دیا. وَأَرْسَلَ اور ارسلہ بھیجے علیہم ان پر طیرن پرندے ابابیل جھنڈ کے جھنڈ. ابابیل پرندے کا نام بھی ہے اور ابابیل جھنڈ کو بھی کہتے ہیں، یعنی ان ابابیل کے جو برڈز ہیں ان کا جو پورے کا پورا لشکر ہے وہ. کیا ہم نے ان پر، تم نے نہیں دیکھا اس حالت میں کیا وہ جھنڈ کے جھنڈ وہ لشکر ان پر نہیں آئے؟ ترمیہم پھینکتے تھے، ترمیہم وہ پھینکتے تھے بحجارتن کنکریاں، چھوٹے چھوٹے سٹونز کو کہتے ہیں، من سجیل. سجیل ایک خاص قسم کی مٹی سے بنی کنکری کو کہتے ہیں، جو بڑی سخت قسم کی مٹی ہوتی ہے، تو اس کی وہ کنکریاں بنی ہوئی تھیں. فجعلہم پس کر دیا، جعلہم کر دیا ان کو کعصف معقول، ایک معقول کھائے ہوئے عصف بھوسا کی مانند. یعنی چارہ جب جانور کھا لیتا ہے تو جو بچا کھچا چارہ ہوتا ہے جو اس کی حالت ہو جاتی ہے، اس طرح ابرہہ کے لشکر کی حالت ہو گئی، ان کو کھائے ہوئے چارے بھوسے کی مانند کر دیا. سورہ فیل کے اندر بہت ایک امپورٹنٹ میسج ہے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے. وہ میسج یہ ہے کہ اللہ انسانوں کی مدد کب کرتا ہے، اللہ انسانوں کی مدد کب کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے. تو یہ عام طور پر اس سورہ کے بارے میں غلط فہمی یہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جب ابرہہ کا یہ لشکر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اس وقت مکہ کے سربراہ تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، تو ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ کوئی اسٹریٹجی بناتے. جب انہیں پتہ چلا کہ 60,000 کا لشکر ہے، اس میں ہاتھی بھی ہیں، تو کہا یہ جاتا ہے کہ عبد المطلب جو ہیں وہ گئے اور یمن کا جو حاکم تھا ابرہہ، اس سے ملاقات کی، اور اس سے ملاقات کرنے کے بعد کہا کہ تم میرے اونٹ چھوڑ دو. اور ابرہہ اس پہ بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا کہ شاید مذاکرات میرے ساتھ کرنے آئے ہیں، کوئی نیگوشیٹ کریں گے کسی مکہ کے بارے میں. اس نے کہا کہ بس تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے. اس نے کہا ہاں بس میرے اونٹ چھوڑ دو، اور کعبہ جانے اور کعبے کا مالک جانے، وہ خود ہی اس کو بچا لے گا. عام طور پر تفاسیر کے اندر بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے، اور یہ اتنی عجیب بات ہے کہ یہ بات ہضم نہیں ہوتی. بڑا عرصہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ عرب قوم کے بالکل مزاج کے خلاف ہے. یعنی وہ عرب قوم جو ایک ایک بکری کی خاطر، یعنی اس بات پر کئی صدیاں لڑائی جاری رہی، اور لڑائی کس بات پہ شروع ہوئی تھی کہ میری بکری نے پہلے پانی پلانا ہے یا تیری بکری نے. یعنی ایک معمولی بات پر، ایک گالی دینے پر، بکری کو پانی پلانے پر، کسی کو مذاق کرنے پر، اور جن کی لڑائیاں کئی کی برس تک جاری رہتی تھیں، اور جو بدلہ لینے کا پورا ایک کلچر اپنا اندر رکھتے تھے، ان کی سرشت اور طبیعت کے اندر موجود تھا. اور تو وہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کعبہ کے ساتھ ان کی اتنی وابستگی ہو، اتنی اٹیچمنٹ ہو، اس کے بارے میں وہ کچھ بھی نہ کریں اور خالی کھولے. یعنی یہ عربوں کی غیرت کے خلاف تھا. وہ مر جانا تو گوارا کرتے، لیکن اس کو اس طرح تنہا چھوڑنا گوارا نہ کرتے. تو یہ بات بالکل ایک پوری عرب تاریخ اور ان کے مزاج کے بالکل اپوزٹ ہے کہ یہ اس طرح ہوا. اصل میں ہوا یہ ہے، جہاں تک میری تحقیق ہے، میں نے پھر اس کا مطالعہ کیا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ عرب اپنی اس موقع پر اس غیرت کا مظاہرہ نہ کریں. ہوا یہ ہے کہ عربوں نے، جو ان کے پاس چند ہزار جو لوگ تھے، وہ انہوں نے پوری ایفرٹ کی، انہوں نے ابرہہ کا جو لشکر ہے اس کا سامنا کرنے کی پوری ایفرٹ کی. اور جب ان کی ایفرٹ ان کو پتہ چلا کہ کسی طرح بھی کام، ایسا نہیں ہوا گھروں کے اندر بیٹھے رہے، اپنے جو بھی تیر اور لشکر، جو بھی تیر تلوار ان کے پاس تھے، وہ لے کر ابرہہ سے انہوں نے مقابلہ کیا. اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مقابلہ میدان کے اندر ممکن نہیں ہے،
تو وہ پھر پہاڑوں پہ چڑھ گئے اور پہاڑوں پہ چڑھ کے انہوں نے سنگ باری کی، اس پہ پتھر پھینکے ابرہہ کے لشکر پہ، اور جب یہ ساری کام کیا تو اس موقع پر پھر اللہ نے بھی اپنی مدد بھیج دی۔ یعنی اللہ کی مدد کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تب اپنی مدد بھیجتے ہیں جب انسان اپنا سب کچھ لگانے پر آمادہ ہو، یعنی انسان جب اپنی پوری کوشش، پوری ایفرٹ کر لے، پوری طرح اپنی قربانی کرنے پہ آمادہ ہو، تو پھر اللہ اپنی مدد بھیجتے ہیں۔ یعنی اللہ کی مدد کا قانون یہ نہیں ہے کہ آپ گھر کے اندر بیٹھے رہیں اور اللہ آپ پہ مدد بھیج دے۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 صحابہ کو لے کر مدینہ کے اندر ہی بیٹھے رہتے اور وہیں بیٹھ کے دعا کرتے، اللہ مدد بھیج دیتا۔ ممکن تھا اللہ کے لیے، لیکن یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ اللہ کا جو قانون فطرت ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کمائی کو لے کے، جو 10 سال 13 برس کی جو کمائی تھی مکہ میں، جو 313 لوگ اکٹھے کیے تھے، ان کو لے کر بدر کے میدان کے اندر نکلے۔ تلواریں بھی پوری نہیں تھیں، گھوڑے بھی ساتھ نہیں تھے، تیر بھی نہیں تھے، اس حالت کے اندر بھی نکلے۔ اور پھر جب اللہ نے دیکھا کہ اب یہ اپنا سب کچھ قربان کرنے پہ آمادہ ہیں، تو پھر اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے وہاں پہ اپنی مدد بھیج دی۔ تو یہاں بھی یہی صورتحال پیش آئی کہ یہ سارا کچھ، یہ پرندوں کا آنا، ان کا پتھر برسانا اس وقت ممکن ہوا جب انہوں نے اپنی طور پر پوری کوشش کر لی ابرہہ کے لشکر کا راستہ روکنے کی، اور جب پھر کچھ بن نہیں پڑا تو اللہ سے مدد مانگی تو اللہ نے اپنی مدد بھیج دی۔ اب دیکھیں، اگر یہ صرف یہی صورتحال ہوتی تو اس کے بعد بھی، یعنی یہ صرف ابرہہ کا واقعہ نہیں ہے، ابرہہ کے بعد بھی خانہ کعبہ پر کئی دفعہ حملے ہوئے۔ خود حجاج ابن یوسف نے حملہ کر کے خانہ کعبہ کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس وقت چونکہ مکہ کے لوگوں نے کوئی ریزسٹ نہیں کیا، مکہ کے لوگوں نے کوئی اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی، تو اللہ نے بھی نہیں روکا۔ تو اللہ کا قانون یہی ہے کہ جب انسان خود ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے تو اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، اور جب انسان خود سے کوئی ایفرٹ کرے تو پھر اس ایفرٹ کے اندر اللہ پھل لگا دیتا ہے، اس کے اندر اللہ برکت ڈال دیتا ہے، پھر اللہ اپنی مدد بھیج دیتے ہیں۔ ورنہ اگر انسان گھر کے اندر بیٹھا رہے، گھر کے اندر بیٹھ کر دعائیں مانگتا رہے، تو اللہ کی مدد کا یہ قاعدہ اور کلیہ نہیں ہے۔ تو اس سورہ کا بہت بڑا میسج یہ ہے کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کی مدد حاصل ہو تو وہ اپنی پوری جان لگا دے، پوری کوشش، جو بھی وسائل اس کے پاس موجود ہیں، جو بھی وسائل اس کے لیے ممکن ہیں، جو وہ کر سکتا ہے تو وہ کر دے، اور باقی کام پھر اللہ کے سپرد کر دے۔ تو یہ اصل قاعدہ ہے۔ جیسے ایک بچے سے کسی نے پوچھا کہ بچے، تم نے خدا سے ملنا ہو تو تم کیا کرو گے؟ تو بچے نے کہا، اب اس کی سمجھ کے اندر جو بات ہے، لیکن اس نے کہا کہ اچھا ایسے کروں گا، اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ جاؤں گا، چھت کے اوپر جو اس کے اوپر جو کمرہ ہے وہاں پہ چڑھوں گا، پھر اس کے اوپر ایک میز رکھوں گا، میز کے اوپر ایک کرسی رکھوں گا، کرسی کے اوپر کھڑا ہو کے اپنی ایڑیاں اٹھا لوں گا، ہاتھ اوپر کروں گا اور کہوں گا یا اللہ یہاں تک آنا میرا کام تھا، آگے لے جانا تیرا کام ہے۔ تو یہ طریقہ ہے کہ یعنی انسان کے بس میں مادی وسائل، روحانی وسائل، جو بھی اس کے بس میں جو ہے وہ سارا کرے، اور کرتے ہوئے اس کے نتیجے کو اللہ کے حوالے کرے کہ یا اللہ یہ میں کر سکتا تھا، میرے بس کے اندر یہ ممکن تھا، یا اللہ باقی کام جو ہے وہ تو کر دو۔ پھر اللہ اپنی مدد کو بھیج دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سارے انبیاء کی زندگی کے اندر یہی نظر آتا ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ تنے تنہا جو گھروں کے اندر انبیاء بیٹھے رہے ہوں اور اللہ نے گھروں کے اندر مدد بھیج دی ہو، نہیں، بلکہ کچھ نہ کچھ ان کو میدان میں نکل کے کوئی نہ کوئی ایفرٹ کرنی پڑی ہے۔ اس ایفرٹ کے بعد پھر جب وہ ایفرٹ اس سطح پر پہنچی کہ اللہ نے قبول کر لی، تو پھر اللہ نے اپنی مدد بھی ساتھ بھیج دی۔ تو اس سورہ کا میسج یہی ہے کہ ہمیں اپنا بھرپور کام کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ کی مدد کو مانگنا چاہیے۔ اگلی سورہ سورہ ہمزہ ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس کلاس کے اندر اب وقت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا پورشن بڑھاتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہماری تھوڑی جس طرح سورہ قریش مانوس کرنے کی بات ہوئی ہے، تھوڑا تھوڑا ہم مانوس ہوتے چلے جائیں گے، ووکیبلری بھی ہماری انشاءاللہ بڑھ رہی ہے۔ تو اس لیے ہم قرآن کا پورشن ایسا ایسا اس میں بڑھائیں گے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ سکیں۔ سورہ ہمزہ جو ہے یہ بھی مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی ہے، اور ہمزہ کہتے ہیں تانے دینا اور اشارے کرنا،
یہ سارے ہومزہ، یہ بھی جس طرح سورہ ہم نے معون پیچھے پڑھی ہے، اس سورہ کے اندر بھی پورا ایک کریکٹر بیان ہوا ہے، یعنی مکہ مکرمہ کے اندر اس طرح کے لوگ موجود تھے۔ اب ان لوگوں کو براہ راست بات بتا کر اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کی صفات، اس طرح کی یعنی جو کریکٹر جو ہیں، اس طرح کی کوالٹیز یا جو کریکٹرسٹکس اگر کسی کے اندر بھی موجود ہوں تو یہ سورہ کی ساری وعیدیں اور اس سورہ کے سارے احکامات اس پر لاگو ہوں گے۔ ویل بربادی ہے، ویل بربادی یہ خرابی کو کہتے ہیں، ویل لکلی ہر ایک کے واسطے، ہر اس کے لیے، یعنی جس کے اندر یہ باتیں موجود ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ کے اندر آگے جو باتیں آ رہی ہیں وہ جس شخص کے اندر بھی موجود ہوں گی اس کے لیے بربادی ہے، خرابی ہے، تباہی ہے۔ کون سی؟ ہمزۃ اللمزہ، ہمزہ یعنی وہ بندہ جو تانے دیتا ہو دوسروں کو، لمزہ عیب نکالتا ہو۔ ہمزہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو ہاتھوں سے، آنکھوں سے اشارے کرتا ہو، اور لمزہ جو منہ سے بیان کرتا ہو، دوسروں کے خلاف جو ہے وہ باتیں بیان کرتا ہو، اور ہمزہ اشارے کرتا ہو۔ تانے دینے کو بھی کہتے ہیں، اشارے کرنے کو بھی کہتے ہیں، یعنی ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے لیے ہمدردی نہیں رکھتا اور دوسروں کو تانے دیتا ہے یا ان کے عیب بیان کرتا ہے، اور مال کو گن گن کر جمع کر کے رکھتا ہے۔ الذی جس نے جمع کیا، مالن مال کو، وعددہ گن گن کر رکھا۔ گن گن کر رکھنے سے مرکز یہ ہے کہ اس کا مقصد ہی مال کو جمع کرنا ہو، یعنی مال جو دیتا ہے اللہ، جو منی اور مال جو دیتا ہے یہ کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے، یہ اس سے کچھ چیزیں حاصل کرنا مقصود ہوتی ہیں۔ لیکن بعض لوگ دنیا کے اندر بھی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا مقصد صرف ہی مال کو جمع کرنا ہوتا ہے، وہ اسی بات پہ خوش ہوتے رہتے ہیں کہ دیکھو میں نے مال کا اتنا ڈھیر لگا لیا۔ یہ ڈھیر لگانا بذات خود کوئی مقصد نہیں ہے، اگر اس ڈھیر سے آپ کوئی بینیفٹ نہیں لے رہے، کوئی مقصد حاصل نہیں کر رہے، یعنی اصل تو یہ ہے اس سے اپنی آخرت بنائی جائے۔ اگر آپ آخرت نہیں بنا رہے اور دنیا کا بھی کوئی فائدہ ہم حاصل نہیں کر رہے تو پھر وہ مال بیکار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بوجھ ہے آپ کے اوپر۔ یعنی ہر اس شخص کے لیے خرابی ہے جو تانے دیتا ہے، دوسروں کے عیب نکالتا ہے اور مال کو جمع کرتا جاتا ہے۔ مال کمانا صرف مال کے لیے، اس کا مال کو گن گن کر رکھتا ہے، اس سے آخرت اور دنیا کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یحسب، وہ یہ گمان کرتا ہے، انہ کے مالہ اخلدہ، اس کا مال اسے ہمیشہ قائم رکھے گا، یا اس کو ہمیشہ کی زندگی دے دے گا، یا اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، تو یہ ممکن نہیں ہوتا۔ یحسب، وہ گمان کرتا ہے کہ میں نے جو مال جمع کیا ہے یہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گا اور اس کو بچا بھی لے گا، یہ انڈرسٹوڈ اس کے بات ہے، ایسا نہیں ہے، کلا ہرگز نہیں۔ یہ کلا کسی پچھلی کسی بات کو نگیٹ کر رہا ہوتا ہے، کلا یعنی وہ کیا، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ قائم رہے گا یا اس کا مال اس کو بچا لے گا، کلا ہرگز نہیں، یعنی مال کی وجہ سے اس کو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں آخرت میں۔ لَيُنبَذَنَّ، ضرور ڈالا جائے گا، پھینکا جائے گا، فی الحطمہ، آگ کے اندر۔ حطمہ ایک ایڈجیکٹو ہے جہنم کی آگ کے لیے، آگے اس کو بیان کیا گیا، اس ایڈجیکٹو کی تفصیل بیان کی گئی ہے سورہ کی باقی آیات میں۔ وما، اور کیا، ادراکا، تم کیا سمجھتے ہو، مل حطمہ، یہ حطمہ کیا چیز ہے، نار اللہ الموقدہ۔ حطمہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، ساری اس ایڈجیکٹو کی ڈیٹیل بیان کی جا رہی ہے۔ یہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ، آگ ہے اللہ کی، نار اللہ، اللہ کی آگ۔ اب یہ دیکھیں، یہ مرکب اضافی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، نار اللہ، اللہ کی آگ، الموقدہ، بھڑکائی ہوئی، یعنی وہ آگ جو ہے کوئی معمولی نہیں ہے، اللہ نے خود اس کو بھڑکایا ہے، خود اس کو جلایا ہے، قائم کیا ہے۔ اللتی، وہ آگ، اللتی، اب دیکھیں یہاں پہ جو ہم اسماعی اشارہ پڑھ چکے، یہ مونس ہے اللتی، کیوں مونس آیا ہے؟ چونکہ نار کے لیے، اور نار جو ہے یہ عربی زبان میں مونس استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، اس لیے یہاں بھی یہ بھی مونس استعمال ہوا اور یہ اللتی بھی مونس استعمال ہوا۔ اللتی، جو کہ تطلع، جا پہنچے گی، علی الافئدہ، دلوں تک، یعنی وہ آگ ایسی نہیں ہے کہ وہ صرف آپ کی سکن تک محدود رہے، بلکہ جسم کے اندر تک
جو انٹرنل آرگنز ہیں ان تک بھی پہنچ جائے گی، ان کی تکلیف پورے جسم کا احاطہ کر لے گی. انہا علیہم، بے شک وہ، انہا بے شک وہ، علیہم ان پر مؤصدہ بند کی ہوئی ہے، وہ آگ جو ہے وہ بند کی ہوئی ہے، باندھی ہوئی ہے، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں، فی میں آمدن لمبے، ممددہ ستون، ممددہ لمبے، آمدن ستون. یعنی یہ اصل میں یہ ساری جو صفات یہاں پہ یہ دنیا کے اندر سمجھ نہیں آ سکتی، یہ متشابہات میں سے ہیں. ان کی اصل حقیقت اسی وقت سامنے آئے گی جب یعنی آخرت میں ہم دیکھیں گے. اللہ اس منظر کو دیکھنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. لیکن جہنمی جب ان کو دیکھ لیں گے پھر ان آیات کی حقیقت جو ہے ان پر واضح ہو جائے گی. اس وقت چونکہ دنیا کے اندر اس طرح کی کوئی مثال موجود نہیں ہوتی، اس لیے اس مثال دے کر اس کو سمجھانا ممکن نہیں ہوتا. تو یہ سورہ ہمزہ جو ہے یہ ایک پورا کریکٹر بیان کر رہی ہے. کسی بھی زمانے کے اندر اگر کسی شخص کے اندر یہ کریکٹرسٹکس موجود ہوں گے تو اس سورہ کی تمام باتیں اس پر اپلیکیبل ہوں گی، یعنی وہ تانے دینے والا ہوگا. اب ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ اگر ہمارے اندر ان میں سے کوئی صفت، کوئی خرابی، صفت تو نہیں، کوئی خرابی جو ہے اگر کسی بھی درجے کے اندر موجود ہے تو ہمیں اس کو دور کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم نے دور نہ کی تو یہ عین ممکن ہے تو پھر اس صورت کی طرح وہ ہمارا حشر بھی قیامت میں ہو. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خود سیلف انالیسس کر کے ہم دیکھ لیں کہ ہمارے اندر ان میں سے کوئی خوبی، اگر کوئی برائی اگر پورے درجے کے اندر موجود نہیں بھی ہے، چلے اگر کسی بھی درجے کے اندر ہے تو ہمیں اس کو موت سے پہلے دور کر لینا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آخرت میں ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ جو ہیں جمع کر دی جائیں. مسلمانوں کا خاص طور پر المیہ جو ہے ہمارے سوسائٹی میں بہت سے ایسے کریکٹرز پائے جاتے ہیں مال کے حوالے سے، خاص طور پہ کہ جن کا مقصد ہی مال کو کمانا اس لیے ہوتا ہے کہ اس مال کو جمع کرتے چلا جائے، گن گن کر رکھیں اور جمع کریں، اور وہ اسی بات پر خوش ہوتے رہتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا بڑا بینک بیلنس پڑا ہے، اتنے اکاؤنٹس ہیں اور اتنے ان کے پاس جمع کیا ہوا ہے. اب وہ جمع کیا ہوا مال اصل میں ان کا نہیں ہوتا، وہ اپنے وارثوں کے لیے جمع کر رہے ہوتے ہیں. مال انسان کا صرف وہی ہوتا ہے جو وہ خود کھا لے، خود پہن لے، خود استعمال کر لے، اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو آخرت میں اپنے لیے جمع کر دے. باقی سارا مال جو ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، وہ وارثوں کا مال ہے، وہ اس کو کسی کام نہیں آئے گا. حساب اس کو دینا پڑے گا اور عیش اس کے وارث کریں گے، کھائیں گے اس کے وارث، اور لیکن حساب یہ دے گا جا کے، چونکہ کمایا اس نے تھا، ارن اس نے کیا تھا. قیامت کے جو لازمی سوالوں ہیں ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے جو لازمی کوسچن ہے قیامت کے، کہ تم نے مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا. دونوں سروں، یعنی ارننگ بھی حلال طریقے سے ہو اور اس کی سپینڈنگ جو ہے وہ بھی حلال طریقے سے ہو. کمانا اور خرچ کرنا دونوں ہی کمپلسری کوسچنز ہیں کہ کس طریقے سے کمایا اور کس طریقے سے خرچ کیا. تو اس سورہ کے حوالے سے ہمیں سب کو اپنے اپنا جائزہ لینا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. ابراہیم علیہ السلام کی یہ سٹوری پڑھ رہے تھے، اس کو میں آج چھوڑ رہا ہوں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے. اس سٹوری کو ہم کر لیتے ہیں. یہ درس السادس جو ہے یہ ہم چھٹا لیسن، یہ ہم اگلی دفعہ انشاءاللہ اس کو پڑھ لیں گے. ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری کی ہم نے 2 صفحات لاسٹ ٹائم پڑھے تھے، تو اس سے اگلے 2 صفحے ہم پڑھ لیتے ہیں. یہ ہم بیر زمزم کا کنواں جو ہے یہ ہم پڑھ چکے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے جب وہ قربانی کے لیے لے کے جاتے ہیں اس کو ہم پڑھ چکے تھے. الکعبہ سے آج ہم نے پڑھنا ہے. الکعبہ وذهب ابراہیم وعاد بعد ذلك. ذهب ابراہیم پھر چلے گئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام سفر پہ رہتے تھے، اپنی دعوت کا جو سفر ہے، تبلیغ کا سفر ہے، اس پہ رہتے تھے. وعاد بعد ذلك، اور اس کے بعد پھر واپس آئے. وارادہ، انہوں نے ارادہ کیا، ان یبنی بیتا للہ، کہ وہ اللہ کے لیے ایک گھر بنائیں. وکانت البیوت کثیرہ، گھر تو بہت زیادہ تھے. بیوت گھر، بیت کی جمع، کثیرہ بہت ہے. وما کان بیت للہ یعبدون فیہ اللہ، لیکن اللہ کے لیے کوئی گھر نہیں تھا جس میں صرف اللہ کی عبادت کی جائے. وہ واراد اسماعیل، اور اسماعیل نے بھی ارادہ کیا، ان کے بیٹے، ان یبنی بیت للہ، کہ وہ ایک گھر بنائے اللہ کے لیے، مع والدیہ،
اپنے والد کے ساتھ۔ وَنَقَلَ ابراہیم و اسماعیل الحجارۃ من الجبال، ابراہیم اور اسماعیل پہاڑوں سے یہ پتھر لے کے آتے، حجر کی جمع حجارہ، جبل کی جمع ہے جبال، پہاڑ، تو پہاڑوں سے پتھر لے کے آتے، ان کو ٹرانسفر کرتے یہاں پہ۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَبْنِي الْكَعْبَةَ بِيَدِهِ، اور ابراہیم کعبہ کو اپنے ہاتھ سے تعمیر کرتے تھے۔ وَكَانَ اسماعیل یبنی الکعبۃ بیدہ، اور اسماعیل بھی کعبہ کو اپنے ہاتھ سے تعمیر کر رہے تھے۔ کعبہ کی بنیادیں موجود تھیں، قرآن مجید اس بات پر گواہ ہے۔ قرآن یہ اس کو بیان کرا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسماعیل، کہ جب ابراہیم اور اسماعیل ان بنیادوں پر یہ دیواریں اٹھا رہے تھے، تو اس کی نشاندہی اللہ کی طرف سے ان کو کی گئی تھی کہ یہاں پہ یہ بنایا جائے گا۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَذْكُرُ اللَّهَ وَيَدْعُو، ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور اللہ کو یاد بھی کر رہے تھے، پکار بھی رہے تھے، دعا بھی کر رہے تھے۔ وَكَانَ إِسْمَاعِيلُ يَذْكُرُ اللَّهَ وَيَدْعُو، اور اسماعیل بھی اللہ کو یاد کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے۔ کیا دعا کر رہے تھے؟ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اے ہمارے رب، ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، ہماری طرف سے قبول فرما لیجئے، انکا، بے شک آپ، انت السمیع العلیم، بے شک آپ ہی سننے والے، سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ وَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْ ابراہیم، پھر اللہ نے قبول فرما لیا، من ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل کی یہ ایفرٹ، یہ کوشش کعبہ بنانے کی۔ وَبَارَكَ فِي الْكَعْبَةِ، اور کعبہ میں اللہ نے اس کو برکت دے دی۔ نَحْنُ نَتَوَجَّهُ إِلَى الْكَعْبَةِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ، اور اب ہم ہر نماز میں کعبہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یعنی کعبہ کی طرف ڈائریکشن کرتے ہیں۔ وَيُسَافِرُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى الْكَعْبَةِ، اور مسلمان جو ہیں سفر کرتے ہیں کعبہ کی طرف، فی ایام الحج، حج کے دنوں میں، وَيَطُوفُونَ بِالْكَعْبَةِ وَيُصَلُّونَ عِنْدَهَا، اور کعبہ کا طواف کرتے ہیں، وَيُصَلُّونَ عِنْدَهَا، اور اس کے پاس نماز پڑھتے ہیں۔ بارک اللہ فی الکعبۃ، اللہ نے کعبہ میں برکت دے، وَتَقَبَّلَ مِنْ ابراہیم و اسماعیل، اور ابراہیم اور اسماعیل کی اس ایفرٹ کو قبول کرے۔ صلی اللہ علی ابراہیم وسلم، صلی اللہ علی اسماعیل وسلم، صلی اللہ علی محمد وسلم۔ ہمارے ہاں لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ شاید ہم صرف یہ حضور کے لیے پڑھ سکتے ہیں، یہ باقی انبیاء کے لیے پڑھا جا سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل کرے، اللہ ان پر اپنی برکتیں نازل کرے۔ تو بیت المقدسی یہ ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ یہاں سے شروع کریں گے۔ تو اسپوکن عربک میں یہ پیج ہم لاسٹ ٹائم پڑھ چکے تھے، تو اگلے پیج کی چند الفاظ دیکھ لیں۔ جاف، ڈرائی، خشک کو کہتے ہیں، ارلی، باکر کو کہتے ہیں، اور ایزیلی اگر ہم نے کو کہنا ہے بسہولہ، اور آسان اگر کہنا ایزی تو سہل، الیکٹرک کوہربائی، ایکول مصاف، فالس غلط، اور فیٹ بدین، فیٹ پرسن کو، اور فیمیل انسا، فیمیل انسا کسی بھی فیمیل کو، فرٹائل حسب، فرسٹ اول، فرینڈلی لطیف، فل ممتلی، ممتلی فل کا مطلب کوئی چیز بھری ہوئی اگر ہو، ممتلی، جنرل عام، اور عام سال کو بھی کہتے ہیں، عام جو جنرل ہم جس کو کہتے ہیں نا وہ بھی عام ہے، اور سال کو بھی عام کہتے ہیں عین کے ساتھ۔ گڈ، جید، اور بہت ہی اچھا کہنا ہو تو جید جدن کہتے ہیں، اور گریٹ عظیم، گریٹر اعظم، گرین اخضر، گرے رمادی، رمادی گریٹ، اور ہینگنگ معلق، ہینگنگ معلق، اور ہیپی فرحان، ہارڈ صعب، اور ہارڈ سلب، دونوں طرح، ڈیفیکلٹ کے معنوں میں اگر لینا ہو تو صعب کہیں گے، اسٹف کے معنوں میں لینا ہو تو سلب کہیں گے۔ ہیلدی صحیح، ہیلدی صحیح، ہا کے اوپر شد ہے، ہیوی ثقیل، ہائی عال، ال مریض، امپورٹنٹ مہم، کائنڈ لطیف، لارج واسع، لاسٹ اخیر، لیٹ متاخر، لیسٹ عقل، لیس
اور لیفٹ یسار، لیس عقل اور لیسٹ بھی عقل ہے، لائٹ خفیف، لٹل قلیل، لانگ طویل، لونگ محب، لو منخفض. اس کے ایک صفحہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے، تو اس کو ریوائز کیجئے. تو آج کا لیسن ہم انشاءاللہ یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.